پہاڑوں کے دامن میں آباد ایک پرانا قصبہ تھا جہاں کچی اینٹوں کے گھر اور مٹی کی گلیاں وقت کے ساتھ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اسی قصبے کے کنارے ایک بوسیدہ جھونپی میں بابا نعمت رہتے تھے۔ عمر نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر دل ابھی بھی مضبوط تھا۔ کمر جھک چکی تھی، ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، مگر پیشانی پر سکون کی چمک تھی۔ وہ ہر صبح فجر کے بعد مسجد جاتے، قرآن پڑھتے اور پھر پرانے جال کو کندھے پر رکھ کر دریا کی طرف نکل جاتے۔ یہ دریا ان کے لیے صرف روزی کا ذریعہ نہ تھا، بلکہ دوست اور رازدار بھی تھا۔ ان کی جھونپڑی میں دنیاوی سامان کچھ نہ تھا، بس ایک چٹائی، پرانا چراغ اور دیوار پر لٹکی ہوئی ان کی مرحومہ بیوی زہرا کی تصویر۔ نہ کوئی اولاد، نہ کوئی قریبی رشتہ دار، صرف اللہ ہی سہارا تھا۔ ایک دن وہ حسب عادت دریا پر پہنچے۔ پانی پر صبح کی دھند رقص کر رہی تھی۔ بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالا تو محسوس ہوا کہ آج جال کچھ زیادہ بھاری ہے۔ بابا نعمت کے دل میں خیال آیا، شاید بڑی مچھلی ہے، مگر جب جال کنارے پر کھینچا تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ جال میں ایک بوسیدہ لکڑی کا صندوق پھنسا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے صندوق کھولا تو اندر ایک 10 برس کا بچہ نیم بے ہوش پڑا تھا، بدن بھیگا ہوا، سانسیں مدھم۔ بابا نعمت کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی پرانی چادر لپیٹی اور بچے کو گود میں اٹھا کر جھوپڑی کی طرف بھاگے۔ راستے بھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یا اللہ، یہ معصوم کون ہے؟ کس نے اسے دریا کی بے رحم لہروں کے حوالے کیا؟ جھونپڑی پہنچ کر انہوں نے آگ جلائی، بچے کے کپڑے بدلے اور گرم دودھ پلانے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں بچہ ہوش میں آیا۔ سہما سہما بولا، امی، ابا۔ یہ سن کر بابا نعمت کے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا، ڈر نہیں، اب تو امان میں ہے، میں تجھے یتیم نہ رہنے دوں گا۔ رات بھر بابا نعمت جاگتے رہے، کبھی قرآن پڑھتے، کبھی بچے پر دم کرتے۔ صبح ہوئی تو بچہ اٹھا اور آہستہ سے بولا، آپ کون ہیں؟ بابا نے مسکرا کر کہا، میں نعمت ہوں، دریا کے کنارے رہنے والا ایک بوڑھا مچھیرا۔ بیٹا، تیرا نام کیا ہے؟ بچہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، میرا نام حارث ہے، مگر مجھے کچھ یاد نہیں، بس شور تھا، اندھیرا تھا، پھر ٹھنڈا پانی۔ بابا نعمت نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، اب بیٹا جو بھی ہوا سو ہوا، آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ چند دنوں میں جھوپڑی بدل گئی۔ جہاں پہلے خاموشی تھی، وہاں اب حارث کی ہنسی گونجنے لگی۔ بابا کے چہرے پر تھکن کی بجائے روشنی آنے لگی، مگر ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اب 2 کے لیے کھانا چاہیے تھا، اور جال پہلے جیسی مچھلیاں نہیں دیتا تھا۔ ایک شام بابا خالی ہاتھ لوٹے۔ حارث نے پوچھا، بابا، کیا آج بھوکے سوئیں گے؟ بابا نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اللہ کے بھروسے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ پھر پرانے برتن سے تھوڑے سے چاول اور نمک نکالا اور دونوں نے ساتھ مل کر کھا لیا۔ اب بابا نعمت دن میں دریا اور شام کو گاؤں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے لگے۔ بڑھاپا تھا مگر ہمت جوان۔ حارث بھی اب فارغ نہ بیٹھتا، جھونپڑی صاف کرتا، چولہے پر ہانڈی رکھتا اور قریبی مسجد میں قرآن سیکھنے جاتا۔ امام مسجد مولوی یعقوب نے جب پہلی بار حارث کی تلاوت سنی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ کشمیر کی وادی میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جہاں برفیلے پہاڑ دن کو چمکتے اور رات کو سکوت میں ڈوب جاتے۔ اسی قصبے کی مسجد میں امام قاری زبیر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ننھا حارث آیات قرآنی کو یوں دہرا رہا ہے جیسے برسوں سے پڑھتا آیا ہو۔ قاری زبیر نے بوڑھے مچھیرے بابا نعمت کی طرف دیکھا اور کہا، میاں، اس بچے کے سینے میں اللہ کا نور ہے، اسے روکنا مت، یہ چراغ بجھنے نہ دینا۔ بابا نعمت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ جانتے تھے یہ بچہ ان کی جھونپڑی میں محض یتیمی نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہے۔ مگر جلد ہی آزمائش شروع ہو گئی۔ قصبے کے رئیس خان بہادر کے گھر میں ایک بڑی چوری ہو گئی۔ زیورات اور سکے غائب ہو گئے۔ گاؤں میں شور مچ گیا۔ رئیس کے نوکر نے الزام لگایا، یہ سب اسی مچھیرے کے گھر سے آیا بچہ ہے، دریا سے اٹھایا ہوا، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ لوگوں کا ہجوم بابا نعمت کی جھونپڑی کے سامنے جمع ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ صندوق والا لڑکا مشکوک ہے، تو کوئی بوڑھا مچھیرا بھی شریک ہے۔ بابا نعمت دروازے پر کھڑے سب کچھ سنتے رہے۔ اندر حارث سہما ہوا رو رہا تھا۔ بابا نے دروازہ کھولا
और पुरसकून लहजे में कहा, अगर शक है तो मेरा घर छान मारो, मगर याद रखो इल्जाम सच नहीं होता। तलाशी हुई, कुछ ना मिला, मगर दिलों का शक बाकी रहा। रात को बाबा ने हारिस को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, दुनिया तेरे माजी को नहीं जानेगी, मगर तेरा किरदार तेरे मुस्तकबिल को पहचान देगा। तू अपने इल्म और सच्चाई पर कायम रहना। हारिस ने आंसू पोंछे और बोला, बाबा, मैं कुरान पढ़ूंगा, इल्म हासिल करूंगा, ताकि कोई मुझे झूठा ना कह सके। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ की, या रब, इस बच्चे को इज्जत अता कर, जैसे तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया। वक्त गुजरता गया। हारिस की तिलावत में ऐसी मिठास आ गई कि मस्जिद में लोग बैठकर सुनने लगे। कारी जुबैर ने कहा, ये बच्चा अमानत है, इसे हाफिज बनाओ। बाबा ने अज़्म से कहा, मैं जान दे दूंगा मगर इसकी तालीम नहीं रुकेगी। वो दिन को दरिया में मछली पकड़ते, शाम को खेतों में मजदूरी करते और रात को मस्जिद के चराग के लिए तेल कमाते। जिस्म थकता मगर दिल मुतमईन रहता। मगर फिर एक दिन कस्बे पर डाकुओं ने हमला कर दिया। रईस का घर लुट गया। मस्जिद को आग लगाने की कोशिश हुई। लोग खौफ से घरों में दुबक गए। जब डाकू चले गए तो गांव के कुछ लोग फिर हारिस पर उंगली उठाने लगे। जब से ये संदूक वाला लड़का आया है, नहुसत बढ़ गई है। ये सुनकर बाबा नेमत का दिल भर आया। वो पंचायत में खड़े होकर बोले, शर्म करो, जिस बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया, जो तुम्हारे खेतों में मजदूरी करता है, तुम उसे मुसीबत कह रहे हो? उसने तुम्हें रोटी बांटी, पानी दिया, मस्जिद को आबाद किया। क्या यही जुर्म है? कारी जुबैर भी उठ खड़े हुए और कहा, ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है, हमारी बदगुमानी हमारी आजमाइश है। लोग खामोश हो गए, मगर हारिस के दिल में एक सवाल रह गया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं हाफिज बनूंगा, मगर उसके बाद मैं अपना माजी ढूंढूंगा। मुझे ख्वाब आते हैं, एक बाग, सफ़ेद महल और एक औरत की आवाज़ जो मुझे प्यार से मेरा नाम लेकर बुलाती है। बाबा चौंक गए। कुछ देर बाद हारिस को झोपड़ी के पुराने संदूक में एक रेशमी रुमाल और चमड़े का तावीज़ मिला। उस पर सुनहरी धागे से लिखा था, यहयाउद्दीन गजनवी की अमानत। कारी जुबैर ने जब ये देखा तो गहरी सांस ली और बोले, ये नाम मामूली नहीं, ये गजनवी खानदान की पहचान है। कुछ साल पहले उनकी कश्ती समंदर में डूब गई थी। सबको लगा उनका बेटा मर गया, मगर बाप हमेशा कहता था, मेरा बच्चा जिंदा है। लोग इसे पागल समझते थे, मगर आज सच सामने है। बाबा नेमत खामोश बैठे रहे। हारिस की आंखों में हैरत और आंसू थे। तो क्या मैं इस खानदान का वारिस हूं? बाबा मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा तो जो भी है, मेरे लिए तो बस अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगले दिन कारी जुबैर ने गजनवी खानदान की तरफ एक खत लिखा, आपकी अमानत जिंदा है। वो बच्चा जो दरिया से संदूक में मिला था, आज कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है। उसका नाम हारिस है और वो आपके खानदान की निशानी अपने दिल में लिए हमारे पास है। चंद दिन बाद एक शानदार रथ वादी के गांव में दाखिल हुआ। साथ में 2 जवान सिपाही और एक बुजुर्ग उतरे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी बर्फ की तरह चमक रही थी। उनकी आंखों में बेकरारी थी, जैसे बरसों से किसी की तलाश हो। कारी जुबैर ने बाबा नेमत और हारिस को मस्जिद बुलाया। बुजुर्ग जो ही हारिस के करीब पहुंचे तो लम्हा थम सा गया। उनकी आंखें नम हो गईं और लब लरजने लगे। उन्होंने आहिस्ता से हारिस के सर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, क्या तू हारिस है? हारिस हैरान रह गया, मगर जब बुजुर्ग ने कहा, तेरी माँ ज़हरा ने तुझे आखिरी बार मेरी गोद में दिया था जब तू सिर्फ 1 साल का था, तो उसके दिल की दीवारें टूट गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। आप कौन हैं? बुजुर्ग ने सीना तान कर कहा, मैं तेरा बाप हूं, यहयाउद्दीन गजनवी। ये सुनकर हारिस उनके कदमों में गिर गया। अब्बा, मुझे याद तो नहीं, मगर ये नाम, ये आवाज दिल के अंदर कहीं से पहचानी हुई लगती है। बाबा नेमत पीछे खड़े सब कुछ देख रहे थे। दिल भरा हुआ था, मगर चेहरे पर सुकून की रोशनी। यहया ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और कहा, आपने मेरे बेटे को सिर्फ बचाया नहीं, उसे नई जिंदगी दी। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। बाबा ने धीरे से कहा, मैंने जो किया बस अल्लाह की रजा के लिए किया, मगर अब बेटा आपका है। यहया की आंखों से आंसू बहे। नहीं, वो सिर्फ मेरा नहीं, अब वो आपका भी बेटा है। आपने जो दिया वो दुनिया के खजाने भी नहीं दे सकते।
اگلے دن مسجد میں سب گاؤں والے اکٹھے ہوئے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد اعلان ہوا، یہ بچہ جسے برسوں پہلے دریا کی موجوں نے ہمیں دیا تھا، اصل میں یحییٰ الدین غزنوی کے خاندان کا وارث ہے۔ اس کا نام ہے حارث الغزنوی۔ گاؤں کے کئی لوگ شرمندہ تھے جنہوں نے پہلے اسے تانے دیے تھے، مگر حارث نے سر جھکا کر کہا، میں آج بھی وہی دریا کا بیٹا ہوں جسے بابا نعمت نے اپنی جھونپڑی میں پالا۔ اگر میں کچھ ہوں تو صرف ان بزرگ ابا کی بدولت ہوں جنہوں نے مجھے صبر، ایمان اور عزت سکھائی۔ جلد ہی یہ خبر پوری وادی میں پھیل گئی۔ بڑے شہروں کے اخبارات میں شہ سرخیاں لگیں، وہ بچہ جو دریا کی لہروں میں گم ہو گیا تھا برسوں بعد وارث غزنوی ثابت ہوا۔ لیکن جھونپڑی کے اندر خاموشی تھی۔ حارث کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف اس کا اصل خاندان، جاگیر، دولت اور شہزادوں جیسی زندگی، دوسری طرف وہ جھونپڑی جہاں محبت تھی، مزدوری تھی، مگر سب سے بڑھ کر بابا نعمت کی دعائیں تھیں۔ حارث نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں اپنے والد کے ساتھ قلعہ غزنوی جاؤں گا، تعلیم حاصل کروں گا، اپنے خاندان کی عزت بڑھاؤں گا، مگر ہر ماہ میں یہاں آؤں گا بابا نعمت کے پاس، اس جھونپڑی میں جہاں میری اصل تربیت ہوئی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یحییٰ نے بابا نعمت کے قدم چھوئے اور کہا، آپ اب میرے باپ بھی ہیں۔ مگر بابا مسکرائے اور بولے، بیٹا میری بادشاہی یہی جھونپڑی ہے، جہاں دو روٹیاں ہیں مگر ہر لقمے میں سکون ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث قلعہ غزنوی میں علم و دین کا چراغ بن گیا۔ لوگ اسے دریا کا بیٹا کہتے، مگر ہر مہینے وہ گاؤں لوٹتا، جھونپڑی صاف کرتا، چولہے پر کھانا پکاتا اور بابا کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا۔ سالوں بعد جب بابا نعمت اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا گاؤں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ حارث نے خود نماز جنازہ پڑھائی، قبر پر خطبہ لگا، بابا نعمت وہ فقیر جس نے یتیمی کو رحمت بنا دی۔ کچھ مہینے بعد حارث نے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسۃ النعمت، جہاں ہر یتیم اور غریب بچہ مفت تعلیم پاتا۔ مسجد کے دیوار پر حارث نے خود لکھا، اصل پہچان خون یا دولت سے نہیں، کردار اور قربانی سے بنتی ہے۔